Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansehra. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansehra. I'm your teacher Muhammad Awais Kashmiri and you are in the lecture of grade 9. Dear students, as you know that in previous two lectures we have discussed a question related to a story that we discussed that we come across a question in our board paper, that is, write a story on the title do good and have good. You can come across such type of question, and it can be develop a story from the given points. So certain points will be given to you people and you have to develop a story from these points. This time in your syllabus there are 5 stories included. So these 5 stories are: number 1, do good and have good; number 2, union is strength; number 3, slow and steady wins the race; number 4, honesty is the best policy; number 5, all that glitters is not gold. So we have already discussed first 3 stories of your syllabus which are included in your syllabus. This time board has recommended a syllabus for you people, and these 5 stories are included in that syllabus. So do good and have good, we have already done it. Union is strength, already done. Slow and steady wins the race, already done. And today we are going to discuss 2 more stories. Number 4, honesty is the best policy; number 5, all that glitters is not gold. Okay, so first we are going to discuss honesty is the best policy. So, dear students, do remember that this is the story of a poor woodcutter and his iron axe. ओके, ये स्टोरी है एक लकड़हारे और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी की. सो शायद आपने ये स्टोरी सुनी भी हो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. Once upon a time, there lived a poor woodcutter. So we can make this as first point, that lived a poor woodcutter. lived a poor woodcutter. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा लकड़हारा कहीं रहता था. He used to live in a small hut. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करता था. हट झोंपड़ी को कहते हैं. He used to live in a small hut. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करता था. He would go in the forest every day and chop trees for wood. वो रोज़ाना जंगल में जाता था और दरख्त काटता था लकड़ियों के लिए. कॉप, कॉप का मतलब होता है काटना. ठीक है, कॉप, CHOP, कॉप ट्रीज. अब हम एक और पॉइंट डेवलप कर सकते हैं. ही वुड गो इन द फॉरेस्ट एवरी डे एंड कॉप ट्रीज फॉर वुड्स. कॉप ट्रीज फॉर वुड. ठीक है, वो लकड़ियों के लिए क्या करता था? दरख्त काटता था. He used to sell this wood to a rich merchant and earned his livelihood. फिर हम एक और पॉइंट इसमें डेवलप कर सकते हैं. He used to sell this wood. वो इस लकड़ी को बेचता था. Used to sell this wood. Earned his livelihood. ओके, वो इन लकड़ियों को बेचता था और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता था, यानी अपनी ज़रूरियात पूरा करता था. दो पुअर, हालांकि गरीब, द वुड कटर वॉज सिंसियर एंड ऑनेस्ट. लेकिन वो दयानतदार था, सिंसियर था, ऑनेस्ट था. ओके. वन डे वाइल कॉपिंग अ ट्री नियर द रिवर. वन डे वाइल कॉपिंग अ ट्री नियर द रिवर. एक दफ़ा जब वो दरिया के करीब लकड़ियाँ काट रहा था. कॉपिंग ट्री नियर रिवर, जब वो दरिया के करीब दरख्त काट रहा था. द एक्स, कुल्हाड़ी, स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर. कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली. स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से फिसली. एंड फेल इनटू द रिवर, और दरिया में जा गिरी. सो
آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں فیل یوز ہوئے، فال نہیں یوز ہوا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ اسٹوری ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے. یہ پاسٹ کی بات ہوتی ہے، سو پاسٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے. سو دا ایگ سلپڈ آؤٹ آف ہز ہینڈ اینڈ فیل ان ٹو دا ریور. کلہاڑی اس کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور سیدھا جا کر دریا میں گر گئی. ہی ورریڈ اباؤٹ ہز ایگس بیکاز اٹ واز ہز اونلی سورس آف انکم. ہی ورریڈ اباؤٹ ہز ایگس، وہ اپنی کلہاڑی کے لیے پریشان تھا، بیکاز کیونکہ اٹ واز ہز اونلی سورس آف انکم، یہ اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا. یہ اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا. سو آپ اس کو بھی پوائنٹ بنا سکتے ہیں، سلپڈ آؤٹ آف ہز ہینڈ، اور اس کو بھی پوائنٹ بنا سکتے ہیں اونلی سورس آف انکم، یہ اس کی انکم کا واحد ذریعہ تھا. ہی پریڈ ٹو گاڈ فار ہز ایگس. ہی پریڈ ٹو گاڈ، اس نے اللہ سے دعا کی، خدا سے دعا کی، فار ہز ایگس، اپنی کلہاڑی کے لیے. سڈنلی، اچانک سے، a fairy appeared there، ایک پری وہاں نمودار ہو گئی. سو کیا ہے؟ فیری appeared. فیری appeared، ایک پری وہاں نمودار ہو گئی. اینڈ آسک دا ووڈ کٹر، اور لکڑہارے سے پوچھا what the problem was، کہ کیا مسئلہ تھا. ہی ایکسپلینڈ دا ہول میٹر، اس نے سارا واقعہ اس پری کو سنایا. فیری، پری. دین پٹ ہز ہینڈ ان ٹو دا ریور، پھر پری نے اپنا ہاتھ دریا میں ڈالا. اینڈ ٹک آؤٹ اے سلور ایکس، اور اس نے چاندی کی ایک کلہاڑی باہر نکالی. کیا ہوا؟ جب اس نے پری کو سارا واقعہ سنایا، پری نے کیا کیا؟ پٹ ہز ہینڈ ان ٹو دا ریور اینڈ ٹک آؤٹ اے سلور ایکس. ٹک آؤٹ اے سلور ایکس. اوکے، پھر پری نے کیا کیا؟ ایک چاندی کی کلہاڑی باہر نکالی. دین واٹ ہیپنڈ؟ دا ووڈ کٹر سیڈ اٹ وازنٹ ہز، لکڑہارے نے کہا یہ اس کی نہیں تھی. فیری کنٹینیوڈ لوکنگ اینڈ دین فاؤنڈ اے گولڈن ایکس، پری نے وہ کلہاڑی ڈھونڈنا جاری رکھا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ سونے کی ایک کلہاڑی نکالی. دا ووڈ کٹر ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ ٹو، لیکن کیا ہوا؟ ووڈ کٹر نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ ٹو، اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری نہیں تھی. فیری دین اسمائلڈ، پری پھر مسکرائی. اینڈ پلڈ آؤٹ ہز آئرن ایکس، اور اس کے لوہے کی کلہاڑی باہر نکالی. دا ووڈ کٹر واز ویری ہیپی، اب بوڑھا جو لکڑہارا تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا. اینڈ تھینک دا فیری فار فائنڈنگ ہز ایکس، اور اس نے پری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے اس کی کلہاڑی ڈھونڈ دی. فیری واز ویری ہیپی. فیری واز ویری ہیپی، پری بہت زیادہ خوش ہوئی. ود ہز آنیسٹی، اس کی دیانتداری کے ساتھ. پری اس کی آنیسٹی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوئی. سو ہی ریوارڈیڈ ہم بائی گیونگ ہم سلور اینڈ دا گولڈن ایگس ٹو. سو ہی ریوارڈیڈ ہم، سو اس نے اسے انعام دیا، اس سے بدلہ دیا. بائی گیونگ ہم، کیسے؟ سلور اینڈ گولڈن ایگس ٹو، اس کو وہ جو چاندی کی کلہاڑی نکالی تھی وہ بھی اس کو دے دی، اور جو سونے کی کلہاڑی نکالی تھی وہ بھی اس کو دے دی. دا ووڈ کٹر جمپڈ ود جوائے، لکڑہارا خوشی سے چھلانگیں لگانے لگا، جمپنگ کرنے لگا. بیکاز ہی واز ناٹ پور اینی مور، کیونکہ اب وہ غریب نہیں رہا تھا. یعنی اب تو اس کے پاس سونے کی کلہاڑی بھی ہے، چاندی کی کلہاڑی بھی ہے، سو اب وہ غریب نہیں ہے. ناٹ پور اینی مور، اب وہ غریب نہیں رہا. اب ہمارے پاس مورل اس کا کیا آتا ہے؟ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایک دیانتداری بہترین حکمت عملی ہے. دوسرا، آنیسٹی از اے ورچو اینڈ وی شوڈ اڈاپٹ اٹ، کہ دیانتداری ایک نیکی ہے اور ہمیں اسے اپنانا چاہیے. گاٹ اٹ؟ سو میں اس کو جلدی سے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے مین پوائنٹس بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے انڈر لائن کیا ہوگا. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ونس upon a time there lived a poor woodcutter. He used to live in a small hut. He would go in the forest every day and chop trees for wood.
cop trees for wood. He used to sell his wood to a rich merchant and earned his livelihood. Though poor, the woodcutter was sincere and honest. On one day, while chopping a tree near the river, the axe slipped out of his hand. And fell into the river. He worried about his axe because it was his only source of income. He prayed to God for his axe. Suddenly, a fairy appeared there and asked the woodcutter what the problem was. He explained the whole matter. Fairy then put his hand into the river and took out a silver axe. The woodcutter said it wasn't his. Fairy continued looking and then found a golden axe. The woodcutter refused to accept it too. Fairy then smiled and pulled out his iron axe. The woodcutter was very happy and thanked the fairy for finding his axe. Fairy was very happy with his honesty, so he rewarded by giving him silver and the golden axe too. The woodcutter jumped with joy because he was not poor anymore. Moral: honesty is the best policy, honesty is the virtue, and we should adopt it. Now we are moving toward next story, and the next story is a foolish stag. All that glitters is not gold. हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. स्टेग कहते हैं बारहसिंगे को, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं. वंस अ स्टेग लिव्ड इन अ जंगल. एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक स्टेग बारहसिंगा रहा करता था. स्टेग लिव्ड इन अ जंगल. ही यूज्ड टू ड्रिंक क्लीन वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्ट्रीम. वो करीबी नदी से क्या करता था? साफ पानी पिया करता था. वेन एवर ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर ही प्रेज्ड हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स. जब कभी वो अपना साया देखता था, अपना रिफ्लेक्शन देखता था उस पानी में, रिफ्लेक्शन इन द वाटर ही प्रेज्ड हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स. वो क्या करता था? अपने खूबसूरत सींगों की तारीफ करता था. ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स. वो क्या करता था? उसको अपने इन खूबसूरत सींगों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था. प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स. When he looked at his thin ugly legs, जब उसने अपनी बदसूरत पतली टांगों को देखा, thin ugly legs, he disliked them. उसने इन्हें हमेशा नापसंद किया. He thought that his legs were a shame for him. Legs were a shame. कि ये जो पतली टांगें हैं ये उसके लिए शर्मिंदगी का बायस हैं. वो अपने सींगों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता था और अपनी पतली टांगों को क्या समझता था? कि ये उसके लिए शर्मिंदगी का बायस हैं. वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड फीलिंग सॉरो फॉर हैविंग अगली लेग्स. एक दिन जब वो पानी पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड फीलिंग सारो फॉर हैविंग अगली लेग्स, और अपनी पतली टांगों पे बहुत ज़्यादा गमगीन था. ही सॉ अ पैक ऑफ हाउंड्स रनिंग टूवर्ड्स हिम एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. उसने देखा कि शिकारी कुत्तों का एक ग्रुप, हाउंड कहते हैं शिकारी कुत्तों को, एंड पैक कहते हैं उनका जो ग्रुप होता है. ही सॉ अ पैक ऑफ हाउंड्स रनिंग टूवर्ड्स हिम. उसने देखा कि शिकारी कुत्तों का एक ग्रोह उसकी तरफ बढ़ रहा है. एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा कम फासले पर है वो, यानी उसके करीब ही है. जब वो पानी पी रहा था उसने देखा कि क्या हो रहा है? हाउंड्स रनिंग टूवर्ड्स हिम एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, कि वो जो शिकारी कुत्तों का ग्रुप है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है बहुत कम फासले से, यानी करीब ही है. ही रैन अवे. वो भाग निकला. बारहसिंगा भाग निकला. द हाउंड्स केप्ट ऑन चेजिंग हिम. शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते रहे. द हाउंड्स केप्ट ऑन चेजिंग हिम. चेज कहते हैं पीछा करने को, हिम उसका. शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते रहे. ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड.
وہ اتنا تیز بھاگا جتنی اس کی ٹانگیں کر سکتی تھیں. وہ پتلی جو ٹانگیں تھیں جن پہ وہ شرمندگی کا باعث سمجھ رہا تھا جن کو، تو وہ جتنا وہ کر سکتی تھیں یعنی وہ اتنا تیز بھاگا. سون ہی لیفٹ دا ہاؤنڈز فار بیہائنڈ. سون ہی ہز لیگز سون ہی لیفٹ دا ہاؤنڈز فار بیہائنڈ. جلد ہی اس نے کتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، یعنی وہ اتنا تیز بھاگا اپنی پتلی ٹانگوں کی وجہ سے کہ کتے پیچھے رہ گئے. ہی واز کراسنگ دا بشز وین سڈنلی ہز ہارنز. ہی واز کراسنگ دا بشز. وہ جھاڑیاں عبور کر رہا تھا، جھاڑیاں پار کر رہا تھا، یعنی جھاڑیوں سے گزر رہا تھا. تو کیا ہوا؟ وین سڈنلی ہز ہارنز. جب اچانک سے اس کے سینگ ور ٹریپڈ ان اے بش. ایک ٹریپ پھنس گئے ان اے بش، ایک جھاڑی میں. اب وہ پتلی ٹانگوں کی وجہ سے تیز بھاگ گیا جن کو وہ ناپسند کرتا تھا، اور اس کے وہی خوبصورت سینگ ایک جھاڑی میں جا پھنسے. ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو ریلیز ہمسیلف. اس نے بہت زیادہ کوشش کی. ٹریپڈ ان اے بش. اب کیا ہوا؟ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ. اس نے اپنی بہترین کوشش کی ٹو ریلیز ہمسیلف بٹ ہی کوڈ ناٹ، کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے لیکن وہ نہیں چھڑا سکا. اس کے سینگ بری طرح جاڑی میں پھنس چکے تھے. ہز بیوٹیفل ہارنز ڈڈ ناٹ لیٹ ہم موو. اس کے خوبصورت سینگ اسے اب حرکت نہیں کرنے دے رہے تھے. اس کے اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے وہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. مین وائل اسی اثنا میں دا ہاؤنڈز ریچ دیئر. دا ہاؤنڈز ریچڈ دیئر. وہ وہاں پہنچ گئے، شکاری کتے وہاں پہنچ گئے. اینڈ دے اٹیکڈ ہم. اور انہوں نے اس پر حملہ کیا. اینڈ ٹور ہم. یہ ٹیئر کی سیکنڈ فارم ہے. TEAR ٹیئر پھاڑنے کو کہتے ہیں. ٹور ہم پھاڑ دیا. انٹو پیسز ٹکڑوں میں. وہ جن ٹانگوں کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا؟ شرمندگی محسوس کر رہا تھا، انہوں نے تو بھگا کر اسے دور کر دیا لیکن وہ اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے پھنس گیا. ہز تھن اگلی لیگز وچ ہی ڈڈ ناٹ لائک. اس کی پتلی بدصورت ٹانگیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تھا. ہیلپڈ ہم ریسکیوڈ ہز لائف. ہیلپڈ ہم اس کی مدد کی ان ٹانگوں نے. ریسکیوڈ ہز لائف اس کی زندگی بچائی. ریسکیوڈ بچائی. ہز لائف اس کی زندگی. بٹ ہز فیوریٹ ہارنز لیکن اس کے پسندیدہ سینگ بیکیم دا کاز آف ہز ڈیتھ اس کی موت کا سبب بنے. اب جن پتلی ٹانگوں سے وہ نفرت کرتا تھا انہوں نے اسے بچا لیا، لیکن وہ جن خوبصورت ٹانگوں پہ فخر محسوس کرتا تھا ان کی وجہ سے وہ پھنس گیا اور اس کی موت کا باعث بنے. سو واٹ از دا مورل؟ آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. اوکے، کہ جو کچھ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اپیئرنسز آر آفن ڈسیپٹیو. کہ جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک نمائشی طرح کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. پرائڈ ہے تھا فال، کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی رہتا ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ فار یو پیپل اگین. آپ کو میں زبانی جلدی سے سٹوری سنا دیتا ہوں کہ بارہ سنگا تھا، وہ اپنے سینگوں پہ بہت فخر کرتا تھا، خوبصورت تھے وہ، اور ٹانگوں پہ اس کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی. لیکن ایک دفعہ جب شکاری کتوں نے اس کا پیچھا کیا تو انہی پتلی ٹانگوں نے اسے بھگا کے ان کتوں سے دور کر دیا. لیکن اچانک سے وہ اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے جھاڑیوں میں پھنس گیا اور کتوں نے اسے پھاڑ کھایا. So once a stag lived in a jungle. He used to drink clean water from a nearby stream. Whenever he saw his reflection in the water, he praised his beautiful horns. He felt proud of his horns. When he looked at his thin ugly legs, he disliked them. He thought that his legs were a shame for him. One day, as he was drinking water and feeling sorrow for having ugly legs, he saw a pack of hounds running towards him. At a short distance, he ran away. The hounds kept on chasing him. He ran as fast as his legs could. Soon he felt the hounds far behind. Soon he left the hounds far behind. He was crossing the bushes when suddenly his horns were trapped in a bush.
He tried his best to release himself, but he could not. His beautiful horns did not let him move. Meanwhile, the hounds reached there and they attacked him and tore him into pieces. His thin, ugly legs, which he did not like, helped him rescued his life. But his favorite horns became the cause of his death. Moral: all that glitters is not gold. Appearances are often deceptive. Our pride hath a fall. سو یہ دو اسٹوریز آج ہم نے ڈسکس کی. ناؤ واٹس یور ہوم ورک؟ سو یور ہوم ورک از رائٹ دیز اسٹوریز آن اسائنمنٹ پیجز. آپ نے اسائنمنٹ پیجز پہ یہ اسٹوریز لکھنی ہے اینڈ پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اسکول میں سبمٹ کرنا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ.